سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا خلیفہ کے دربار پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑا باندھا اور دوڑتا ہوا خلیفہ کے سامنے پہنچا اور آداب بجا لانے کے بعد تقریباً چلاتے ہوئے بولا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ خلیفہ کی جانب سے اسبات میں سر ہلایا گیا تو آنے والے شخص نے کہا کہ منگول اب بغداد کی سرحد پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا۔ وزیر نے اس شخص کو گھورتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ شخص پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر وزیر نے اسے کہا، ارے گستاخ، تجھے اتنی بھی عقل نہیں کہ دربار میں اس وقت کتنی اہم اور پیچیدہ گفتگو چل رہی ہے۔ شخص جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا مزید پریشان ہو گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، منگول ہر چیز نیست و نابود کرتے آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ خلیفہ نے اشارہ کیا اور جلاد نے اس شخص کی گردن تن سے جدا کر دی۔ وہ گھڑ سوار خلیفہ کی فوج کا ایک افسر تھا۔ دربار کے اندر ہونے والی اہم اور پیچیدہ گفتگو میں مسئلہ خلق قرآن درپیش تھا، جس کی وجہ سے بے شمار جید علماء کو شہید کیا گیا اور سینکڑوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ انہی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ اس واقعہ کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ پھر ایک اور گھڑ سوار دربار کے اندر آن پہنچا اور آتے ہی کہنے لگا کہ منگولوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اب وہ آپ کے محل کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ اور مختلف فرقوں کے علماء جو خلق قرآن کے مسئلہ پر مناظرہ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ان سب کی آنکھیں کھلیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ محل کے دروازے پہ پہنچ چکا تھا۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد محل کا دروازہ کھل گیا اور ہلاکو خان قہر بن کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ منگولوں نے محل کے اندر آتے ہی سب سے پہلے ان فرقوں میں بٹے اور جاہلانہ مناظروں کے ذریعے آپس میں دست و گریباں علماء، مولویوں اور اس وقت کے مفتیوں کو زمین پر لٹا کر ان کی داڑھیوں کو آگ لگا دی، اور جب ان کو قتل کرنا شروع کیا تو ایک منگول کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تب بزدلی کی ایک بھیانک مثال دیکھنے کو ملی۔ اس منگول نے زمین پہ لیٹے اس مسلمان عالم دین کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ یہیں لیٹے رہنا، میں دوسری تلوار لے آؤں۔ وہ مناظروں کے ذریعے ایک دوسرے کو شکست دینے اور منافقت اور منافرت کا مارا انسان اس قدر بزدل نکلا کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ کچھ دیر بعد وہ منگول سپاہی نئی تلوار لے کے آیا اور اس بزدل کے ٹکڑے کر دیے۔ علماء کو تہہ تے کرنے کے بعد حکومتی امراء اور وزراء کی باری آئی۔ منگولوں نے خلیفہ مستعصم باللہ سمیت سبھی عہدیداران کو وہ قیمتی ہیرے، جواہرات اور سونے کے زیورات کھانے کا حکم دیا، اور جب خلیفہ اور اس کے حواری ایسا نہ کر پائے تو منگولوں نے انہیں زبردستی ہیرے جواہرات کھلائے، جس کی وجہ سے اکثریت امراء تڑپ تڑپ کر مر گئے، اور جو بچ گئے ان کو محل کے تزئین و آرائش کے لیے امپورٹ کیے گئے قیمتی قالینوں میں لپیٹ کر اوپر سے پورا منگول لشکر گزارا، جس سے آخری مسلمان خلیفہ اپنی تمام کابینہ سمیت اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد منگولوں نے بغداد کی لائبریریوں میں موجود علم و ادب کے تمام خزانے اٹھا کر دجلہ و فرات کے سپرد کر دیے، جن کی سیاحی سے ان دریاؤں کا پانی کئی مہینے سفید کی بجائے سیاہ بہتا رہا۔ منگولوں نے 17 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ یوں مسلمانوں کے تابناک جاہ و جلال کا سورج آپس کی ریشہ دوانیوں، فرقہ واریت اور منافرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور پھر آج تک دوبارہ کبھی وہ عروج نصیب نہ ہو سکا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو
تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔